الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار فتح عطا فرمائی تاکہ دور فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے لگائے گئے اور جو بعد لگائے گئے، اور مکمل فرما دے اپنے انعامات کو آپ پر، اور چلائے آپ کو سیدھی راہ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو زبردست ہو۔ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے لیے ان کے دلوں میں، تاکہ بڑھ جائے وہ ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے، تاکہ داخل کرے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ دور فرما دے ان کی برائیوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، انہیں پرے بری گردش اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور ان کو دور کر دیا ہے اور تیار کر رکھا ہے جہنم ان کے لیے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ بے شک بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو اور پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح شام۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جس نے وفا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پچھلے فرمان الہی میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا، منافقین اپنے نفاق کی بیماری دل میں رکھتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور ان کی بدبودار گفتگو سے ظاہر کرے گا، جس کو مومنین پہچان لیں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنین کو حکم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنا ایمان بچا کر رکھیں۔ بغاوت کرنے والے اگر کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان کے لیے بخشش نہ ہوگی۔ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، شیطان کی حما پر اس میں غرق نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ آج کے فرمان میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا۔ مسلمان مکہ معظمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور رہ کر، اپنی جائے ملوث سے دور رہ کر بہت اداس ہوئے تھے، امید اور تڑپ رکھتے تھے کہ کب حج یا عمرہ ان کو نصیب ہوگا، مگر اہل مکہ نے سب لوگوں کے لیے عمرہ کے لیے راستے کھلے رکھے تھے، مسلمانوں کے لیے بند تھے، وہ خدا کے گھر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ فرمان سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عمرہ کے لیے قافلہ تیار ہوا۔ 1400 عاشقان رسول تھے اور 70 اونٹ قربانی کے لیے، اور صرف ایک تلوار نیام میں بند ساتھ تھی۔ دارالحلیفہ سے احرام باندھ کر یہ پاک سفر اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شروع ہوا۔ مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے 200 گھڑ سوار خالد بن ولید کی معیت میں راستہ میں اس خدائی قافلے کو روکنے کے لیے بھیجے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے غیر معروف راستے سے نکل کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ وہاں بیٹھ گئی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ تھک گئی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں ہی ڈیرا ڈالنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ عرض کی گئی یہاں پانی نہیں ہے، حکم فرمایا کہ یہ تیر لے جا کر کسی خشک کنویں میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور پانی ابل کر کنویں سے باہر آنے لگا، سب نے پیا اور ضرورت پوری کی۔ مشرکین مکہ نے اطلاع دی کہ ہرگز ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے دوسرے لوگوں کے علاوہ۔ آخر عروہ بن مسعود کو بھیجا تو اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی داخل نہیں ہونے دیں گے اور خون خرابہ ہوگا۔ اگر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائیں تو اگلے سال بے شک عمرہ کریں۔ قریش 3 دن کے لیے مکہ سے باہر چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور حضرت عثمان کو مکہ معظمہ قریش کے پاس گفت و شنید کے لیے بھیجا، اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے۔ آخر قریش سے یہی شرط طے ہوئی، مگر یہاں مکہ معظمہ میں گفت و شنید میں ہی کافی وقت لگ گیا۔ ادھر یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہ لیں واپس نہیں جائیں گے، اور حکم فرمایا کہ سب آ کر جہاد کی بیعت کرو۔ ہر فرد آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا تھا کہ تادم مرگ جہاد جاری رکھے گا۔ حضرت عثمان کی باری آئی، وہ نہیں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سامنے کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس سے بھی بیعت لیتا ہوں، اور دوسرا اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے عہد لیا۔ ادھر حضرت عثمان واپس پہنچ گئے، لیکن جب حضرت عثمان مکہ سے واپس جانے لگے تو مشرکین مکہ جو ان کے رشتہ دار اور واقف تھے اور آپ کی شرافت کے قائل تھے، کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، بے شک اندر جا کر طواف کر کے جائیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس نے آداب کعبہ سکھائے وہ آگے ہو تو میں پیچھے ہوں گا، ان کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ ادھر عروہ بن مسعود الثقفی واپس آیا اور مکہ والوں کو بتایا کہ اہل مکہ، میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ ایسا ادب، ایسی جانساری، ایسی حکم کی تعمیل میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا پانی پینے اور منہ پر ملنے کے لیے پروانوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکتے ہیں تو غلام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ حکم کی تعمیل کے لیے ایک دوسرے سے سبق لینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میری سنو تو اہل مکہ، اس جماعت سے نہ ٹکرانا ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ یہ طے ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال عمرہ ادا کریں گے اور سب کو احرام کھولنے اور قربانیوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ معاہدہ میں شرائط یہ رکھیں گی، اس سال نہیں اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کریں، صرف ایک تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں۔ 10 سال تک فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے۔ اگر کوئی مشرک بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو وہ مشرکین کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مشرکین کے پاس جائے گا اس کو وہ واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا، خاموش ہو گئے، مگر دل میں تڑپ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یہ کڑی شرط نہیں ہے کہ ہم مشرک کو واپس کریں گے اور مشرک مسلمان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان واپس جائے گا اس کی برکت سے باقی مشرک بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو مسلمان مشرکوں سے ملے گا، ایسے راندہ درگاہ منافق کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان واقعات میں 2 باتیں ہمارے لیے بڑی ہدایت ہیں۔ پہلے یہ بات کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف نہ کیا اور کعبہ شریف کے باہر
سے ہی واپس ہو گئے۔ دوسری بات کہ جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کی فتح شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانساری تھی، جس کا بیان عروہ بن مسعود الثقفی نے کیا۔ اگر آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی عقیدت ہو، لگاؤ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ واپس ہوئے تو یہ سورت فتح نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اب دنیا میں تمہارے لیے ہر طرف دروازے کھول دیے گئے، کیسر و کسریٰ کے تخت تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تمہاری میزبانی کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا اور تم اسے بتوں سے پاک کر کے اس کے پاسبان بن جاؤ گے۔ تم نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے عہد کیا ہے، یہ عہد اللہ تعالیٰ کے رسول سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ کی سعادت حاصل نہیں کی، اس کا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بن گیا، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ سعادت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ذریعے ملی۔ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے جب تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے سائے میں آ گئے۔ اس لیے ہوش کرو، جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمہیں یہ سعادت ملی، اب ہمیشہ ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو اور دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ایسی حالت میں تمہیں سکون و اطمینان ملے گا، تمہارا ایمان اور زیادہ ہوگا اور تم جنت کے بہاروں اور نعمتوں سے مستفید ہوگے۔ اور جو دل میں منافقت رکھے گا، شک کرے گا، اس کی منافقت اور زیادہ ہوگی، اس کی بصارت، سماعت، سمجھ سب ختم ہوگی اور ان کی بیماری نفاق والی اور بڑھے گی اور وہ جہنم میں داخل ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سامعین کرام، سارا واقعہ اور اس کا نتیجہ دیکھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عزت، فتح، ایمان، سکون اور جنت ملی۔ یہ وہ دولت ہے جس کے ہم سوالی ہیں اور یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان اسماء کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔